کیا قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے سے ہمیں روکا گیا یا اس کی تعلیم دی گئی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں سائنس کے حوالے سے کچھ عرض کروں۔ سائنس کا لغوی معنی، انگریزی لفظ سائنس یہ لاطینی زبان کے لفظ سائنٹیا سے ماخوذ ہے، جو علم و دانش کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں سائنس کا معنی محدود کر کے نظام فطرت کے ایسے علم کے ساتھ خاص کر دیا گیا جو مشاہدات، تجربات اور غور و فکر سے حاصل ہو۔ سائنس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، مشاہدہ اور غور و فکر۔ مشاہدات کا تعلق حواس سے ہے اور غور و فکر کا تعلق دماغ سے ہے۔ سائنس تو اب غور و فکر اور مشاہدات کی بات کرتی ہے اتنے سالوں کے بعد، اور یہ پوچھا گیا کہ کیا قرآن مجید روکتا ہے، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہا جاتا ہے، اس میں تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کائنات کے اندر غور و فکر کا حکم دیا، اور کلام الہی کا 1/3 حصہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ اب میں اتنی آیات تو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن چند آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں کائنات جو چیزیں ہیں اس پر غور و فکر کا ہمیں حکم عطا فرمایا۔ سب سے پہلی آیت سورہ آل عمران، آیت نمبر 190، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ترجمہ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہمی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں ارشاد ربانی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ترجمہ، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ اب آئیے سورہ رعد، آیت نمبر 3، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی، اور زمین میں ہر قسم کے پھل 2 طرح کے بنائے، وہ رات سے دن چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 185 میں رب کریم فرماتا ہے، اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء۔ ترجمہ، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس میں غور نہیں کیا؟ اب آئیے سورہ انعام کی آیت نمبر 99، انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعہ۔ ترجمہ، تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو جب وہ پھل دے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 میں فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جس کے پاس سے گزر جاتے ہیں لیکن ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کتنی آیات میں بیان کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تو سینکڑوں مقامات پر غور و فکر کا حکم دیا گیا، لیکن میں نے چند آیات اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی تاکہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو اور دل یہ کہہ اٹھے کہ سائنس نے تو
1500 سال کے بعد یا 1300 1200 1400 سال کے بعد کائنات کے اندر چیزوں کی اور تخلیق پر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ رب کریم نے تو ہمیں 1500 سال پہلے اپنے کلام کے ذریعے کائنات کی اشیاء پر غور و فکر کا حکم دیا۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے، یہ اللہ کے کلام کی عظمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کلام پاک سے سچی دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔